السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے آقا و مولا حضور تاجر مدینہ سرور کون مکان فخر دو عالم نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود و سلام کا ہدیہ نثار کیجیے۔ آپ ضرور ضرور کرتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ماجد الجود والکرم وعلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی کا پرہو رہا احسان ہے کہ ہمیں نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ رسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت بنایا ہے۔ عزیزان محترم، ہمارے آقا علیہ السلام کے آنے سے پہلے، یعنی ہمارے آقا علیہ السلام آنے سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے سب کی خواہش یہی تھی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا جائے۔ عزیزان محترم، ہمارے آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار فضائل و مناقب عطا فرمایا ہے۔ ان کی امت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بے شمار فضائل و مناقب عطا فرمایا ہے۔ ان فضائل و مناقب میں ایک نماز بھی ہے۔ جتنے بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہم سبوں کو عبادتیں عطا کی ہے، یعنی عبادت کرنے کا موقع فراہم کیا ہے، ان عبادتوں میں سب سے افضل و اکمل نماز ہے۔ سب سے افضل و اکمل نماز ہے۔ تبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی بالصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حالانکہ حج بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، جتنے بھی کلمہ بھی ہے، لیکن ان سب کے بارے میں اللہ کے نبی نہیں فرمایا کہ کلمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، زکوٰۃ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، حج میرے آنکھوں کا ٹھنڈک ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ ان 5 میں نہ روزہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ روزہ جو ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نہ حج کے بارے میں فرمایا، نہ کلمہ کے بارے میں فرمایا، بلکہ فرمایا
کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی فضائل و مناقب عطا کیا ہے، ان فضائل و مناقب میں نماز اہم العبادات ہے، افضل و اکمل ہے۔ اگر نماز پہ آپ غور کریں گے، اگر نماز کو اطمینان و سکون کے ساتھ پڑھیں گے، نماز کو اب اگر دل و جان کے ساتھ پڑھیں گے، تو اس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ جب تم نیت باندھ کے دونوں ہاتھ کو کانوں تک لے جاؤ گے اور نیت باندھ لو گے، ناک کے نیچے دونوں ہاتھ کو باندھ لو گے، تو تم جتنے گناہ کیے تھے سارے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ٹوکرا میں رکھ کر تمہارے سر پر رکھ دے گا۔ فرشتوں کے ذریعے تمہارے سارے گناہ کو ایک ٹوکرا میں رکھ کر جو ہے تمہارے سر پر رکھ دے گا، اور جب تم رکوع میں جاؤ گے، اچھا یہ بات بتائیے، اگر ہمارے سر پر کوئی چیز رکھی جائے تو ہم جھک جائیں گے تو وہ چیز ہمارے سر پر رہے گا کہ نیچے رہے گا؟ بلکہ ہمارے سر سے نیچے اتر جائے گا، نیچے گر جائے گا۔ تو عزیزان محترم، اسی طرح جو سارے گناہ ہمارے سر پر رکھا جائے گا، تو جب ہم رکوع میں جائیں گے وہ سارے کے سارے گناہ زمین میں گر جائے گا۔ تو جو دل و جان سے نماز کو ادا کرتا ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرتا ہے، تو ان کے گناہ دھل جاتے ہیں، ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن بندہ کو توجہ دینا چاہیے، ہم سبوں کو توجہ کے ساتھ نماز ادا کرنا چاہیے۔ نہ جانے آج ہم نماز یہاں پر پڑھتے ہیں لیکن ہمارا دل اور دماغ کہاں پہنچتا ہے۔ ہم جب نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ جانے ہمارے کتنے جھنجٹ ہمارے دل و دماغ میں آ جاتے ہیں۔ کوئی سوچتا ہے کہ ہمارے کوئی کھیتوں کے بارے میں سوچتا ہے، کوئی کام کے بارے میں سوچتا ہے، کوئی بیوی کے بارے میں سوچتا ہے، نہ جانے کیا کیا خیالات آتے رہتے ہیں۔ اگر جو ان خیالات کو یعنی پوری دنیا کو پیچھے رکھ کر جو نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، لیکن ہم لوگ سوچ نہیں پاتے، بس آج تو ہم رسماً نماز ادا کرتے ہیں، حالانکہ بارہا بتایا جاتا ہے اگر ہم توجہ کے ساتھ 2 ہی رکعت نماز پڑھیں گے، وہی 2 رکعت کا نماز اس کی ساری نہیں ملے گا۔ اس لیے روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی کی 60 سال کی نماز لایا جائے گا، 1 سال 2 سال نہیں، 4 سال 5 سال نہیں، 20 سال 25 سال نہیں، 60 سال کی نمازیں ان کی لایا جائے گا۔ لانے کے جانے کے بعد جو ہے تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا میں اللہ کا کیا کیا، تو وہ کہے گا کہ میں نے نمازیں پڑھی ہیں، میں 60 سال تک عبادت کی ہے۔ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے 60 سال کی عبادت کی ہے لیکن تمہارے دل میں یہ نیت ہوتی تھی کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، لے آج تیری نماز تو لے لے، دنیا میں تیرا چرچا ہو گیا، لوگ تجھے دنیا میں نمازی کہہ لیا، اب یہ تمہاری نماز تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی۔ تو عزیزان محترم، بولنے کا مقصد یہ ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی کام کیجیے توجہ کے ساتھ کیجیے، دل و جان کے ساتھ کیجیے، اخلاص کے ساتھ کیجیے، اور جس کام کو اخلاص کے ساتھ کیا جاتا ہے تو کوئی ماں کا مطلب وہ کام بیکار نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا بھرپور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کا اجر دیتا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے، ایک آدمی راہ چل رہا تھا، چلتے چلتے اس کو جو ہے راستہ میں کانٹا تھا، اس کانٹا کو جو ہے انہیں اخلاص کے ساتھ جو ہے اس کانٹے کو باہر نکال دیا، راستہ سے ہٹا دیا اخلاص کے ساتھ، کہ تاکہ کوئی دوسرا مومن چلے، دوسرا مسلمان چلے نہ اس کو چوب نہ جائے، بلکہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر جو اس کانٹا کو ہٹا دیا۔ لیکن اس کانٹے کو ہٹانے کا وہی عمل جو ہے کام آ جاتا ہے اور اس کے لیے مغفرت ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو کام کو اخلاص کے ساتھ کیا جاتا ہے وہی کام جو ہے ہمارے لیے کامیابی ہے۔ عزیزان محترم، آپ لوگ تو سمجھدار ہیں، سمجھتے ہیں کہ بھائی آپ جانتے ہیں کہ جب اذان ہو جاتی ہے تو ہمیں مسجد میں آ جانا چاہیے اور سکون قلب کے ساتھ جو ہے
نماز کو ادا کیجیے، تب جو ہے آپ کو جو ہے دلی ایک جو ہے آپ کو دل و جان میں جو ہے سرور محسوس ہوگا، آپ کے دل میں خوشی ہوگا، آپ کے چہرے پر رونق آئے گی کہ آج میں خوشی خوشی جو ہے دل و جان کے ساتھ جو ہے نماز ادا کی۔ عزیزان محترم، اس لیے جو ہے نماز کو جو ہے توجہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے، دل و جان کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور جو آدمی نماز کو توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تو اللہ کی رضا کی خاطر نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر جو ہے پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کیوں جا رہے تھے تو کیا دیکھ رہا ہے کہ نورانی جانور، اس کا چہرہ چمکتا اور دمکتا ہے، اس جانور کے نور پھیل جاتا ہے، روشنی پھیل جاتا ہے، اس کی جسم سے آجو باجو چیزیں دکھائی دیتا ہے، اس کی جسم سے اتنا چمکتا اور دمکتا ہے، آجو باجو کی چیزیں بھی دکھائی دیتا ہے اس روشنی سے، لیکن بازو میں ایک کھڈا رہتا ہے، وہ جانور جو ہے اس کھڈے میں چلے جاتا ہے، پھر پورا کھڈے میں لت پت ہو کر جو ہے پورا جو ہے جسم جو ہے میلا ہو جاتا ہے، پورا کیچڑ لگ کر جو ہے عجیب سا دیکھتا ہے۔ پھر جو ہے وہ جانور جو ہے پانی میں نہا لیتا ہے، پھر چمکنے اور دمکنے لگتا ہے، بہت ہی خوبصورت دیکھتا ہے، بہت ہی حسین اور جمیل دیکھتا ہے۔ پھر یہ کام وہ جانور بار بار کرتا رہتا ہے، وہ جانور جو ہے بار بار یہ کام کرتے رہتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام متعجب ہوئے، تعجب میں پڑ گئے، آخر معاملہ کیا ہے؟ کھڈے میں جاتا ہے تو پورا لت پت ہو کر پورا جسم میں جو ہے میل کچل ہو جاتا ہے، پھر دوسرے پانی میں جاتا ہے پورا صاف و شفاف ہو جاتا ہے، یہی عمل کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، آخر معاملہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے پیغام لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام، آپ جو اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام، آپ جو اس کو تعجب سے دیکھ رہے ہیں، یہ امت محمدیہ کی نمازوں کی 5 وقت کی نمازوں کی مثال ہے۔ جس طرح یہ جانور میل کچل ہو کر پورا جو ہے بدنما بدصورت دیکھتا ہے، پھر وہ پانی میں نہا لیتا ہے، صاف و شفاف ہو جاتا ہے، اسی طرح امت محمد اگر گناہ کریں گے تو وہ 5 ٹائم کی نماز پڑھیں گے تو اس کے جسم سے جو ہے پورا میل کچل یعنی پورا گناہ جھڑ جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو عزیزان محترم، لیکن یہ باتیں ہمارے سمجھ میں کہاں آ گئی؟ اگر ہمیں مغرب کی نماز بھی پڑھنی ہے تو پورے نماز تو غائب ہو جاتے ہیں، اگر مغرب اور فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے تو وہ بھی دوڑتے دوڑتے آئیں گے، وہ بھی اذان ہونے کے بعد، اور اذان کے ٹائم پر جو ہے ہمیں طہارت خانہ میں لائن لگائیں گے، اگر ایک طہارت کر رہے ہیں تو دوسرا کھڑا ہے، نہ جانے ہماری طہارت بھی صحیح ہوتی ہے کہ نہیں، افسوس ہوتا ہے۔ لیکن آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، کچھ لوگ جو ہے قیامت کے دن ان کا چہرہ چمکتا دمکتا ہوا ہوگا، اتنا خوبصورت ہوگا، ان کے چہرے سے اور ان کے جسم سے جو نور پھیل جائے گا۔ تو پھر ان سے پوچھا جائے گا، ہو سکتا ہے کہ لوگ انبیاء علیہ السلام ہوں گے، ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ لوگ انبیاء علیہ السلام ہیں؟ کہ نہیں ہم لوگ انبیاء علیہ السلام نہیں ہیں۔ کیا تم لوگ فرشتے ہو؟ کہ آپ لوگ فرشتے ہیں؟ کہ نہیں ہم لوگ فرشتے بھی نہیں ہیں۔ پھر آپ لوگ کون ہو؟ کہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہم لوگ امتی ہیں، اور ان کے امتی ہونے کا، اور یہ جو ہے ہم لوگ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہم لوگ نمازی لوگ ہیں۔ کہ آپ لوگ کا چہرہ اور جس میں اتنا چمکتا اور دمکتا کیوں ہے؟ تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم لوگ آزان ہونے سے پہلے مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہو جایا کرتے تھے، ہم لوگ آزان ہونے سے پہلے مسجد میں نماز ہونے کے لیے حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن آج تو ہمارا یہ حال ہے، اگر آزان سے پہلے بھی آ جائیں گے تو ہم باہر ٹھہرے رہیں گے،
बाहर ना जाने क्या गप्पे सप्पे उड़ाते रहेंगे। अफसोस होता है जो ये अजान होंगे, जो ही जो है अजान खत्म होने को आएंगे तो हम दौड़ते दौड़ते आएंगे, एक के पीछे एक खड़े हो जाएंगे तहारत करने के लिए, और ना जाने फिर वजू भी सही बनाते होंगे कि नहीं, अरे आप निकात खत्म होंगी, फिर दौड़ते दौड़ते ना जाने वजू हमारा सही होगा कि नहीं होगा। अज़ीज़ान मोहतरम सोचिए। लेकिन आपको मैं बताऊं, दुरूद पाक पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वल करम व आलिहि व सल्लिम सलातु व सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे तो आप लोग तकरीरें बहुत सुनते हैं, लेकिन आज मैं फजाइल के बारे में बताता हूं, क्योंकि आज हमारे बिल्कुल तवज्जो ही नहीं है कि नमाज है क्या चीज। हम नमाज को बिल्कुल अहमियत ही नहीं दे रहे हैं। अफसोस होता है हमको पूरा टाइम मिलने के बावजूद भी, नमाज के पूरा अहमियत जानने के बावजूद भी फिर भी हम पीछे रह जाते हैं, फिर भी हम नमाज की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। आप लोग तो अल्लाह के फजल करम से आगे हैं, लेकिन बहुत सारे भाई ऐसे हैं कि अभी घरों में जो है ना जाने वो नहाते भी होंगे या भी सोचते भी होंगे, जब खुतबा के टाइम होंगे तो नहाना शुरू करेंगे, फिर दौड़ते 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 यहाँ पर आएंगे, ना जाने कैसा वजू बनाएंगे, अल्लाह ही बेहतर जानता है। अज़ीज़ान मोहतरम, आप तवज्जो करें, जब क़यामत का दिन होगा, सूरज आग बरसा रहा होगा और जमीन तांबे की होगी। आज तो सूरज जो है करोड़ों मील, अरबों खरबों मील दूर है। बताया जाता है कि 99 अरब खरब मील, 100 करोड़ का 1 अरब होता है। अब 99 अरब मील दूर वहां से उसकी गर्मी हमको बर्दाश्त नहीं होती है, हम वो वहां करने लगते हैं। अगर थोड़ी गर्मी लग जाती है तो हम एसी के अंदर आ जाते हैं, अगर एसी नहीं तो कूलर के अंदर आ जाते हैं, कूलर नहीं है तो पंखे के में बैठ जाते हैं, अगर नहीं है तो झाड़ के नीचे बैठ जाते हैं। आज तो अरबों खरबों मील दूर होने के बावजूद भी हम उसकी गर्मी को बर्दाश्त नहीं करते। वो भी सूरज का पिछला रुख है, लेकिन कयामत के दिन सूरज का अगला रुख होगा। बाज़ रवायत में 1.25 मील है और उसका सूरज का 7 मुंह होगा, लेकिन आज तो पिछला रुख है, पीछे का हिस्सा है, फिर भी हम गर्मी बर्दाश्त नहीं, उसको 1.25 मील दूर पे होगा और जमीन तांबे की होगी और सूरज आग बरसा रहा होगा। और यही तो बस नहीं कि 50,000 साल का एक दिन होगा। आज जो हम दुनिया में जो हम जी रहे हैं 60 साल, 50 साल, 70 साल, तो 50,000 साल का एक दिन होगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस दिन आपकी उम्मत भी उस मैदान हश्र में होंगे, क़यामत के दिन होंगे, और अंबिया अलैहिस्सलाम के उम्मत भी होंगे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की भी उम्मत होंगे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की भी उम्मत होंगे, हजरत मीकाईल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत भी होंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत भी होंगे। बल्कि जितने अंबिया अलैहिस्सलाम की उम्मत है सारे के सारे होंगे और आपकी उम्मत भी होंगे। लेकिन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन उम्मतों में आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे? जरा तवज्जो करो आप लोग, दुरूद पाक पर ये बात को जरा अपने दिलों में डाल लीजिए। अगर इस हदीस के ऊपर अमल करेंगे, हकीकत बता रहा हूँ, तो आप हमेशा जो कभी नमाज को छोड़ते ही नहीं होंगे। अगर आपने आका को, अगर आपने आपके आका, हमारे आका अलैहिस्सलाम को क़यामत के दिन अगर पहचानेंगे तो उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत को आप उस वक्त कैसे पहचानेंगे? आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत होंगे, नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत होंगे, इद्रीस अलैहिस्सलाम की उम्मत होंगे, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत होंगे, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत होंगे, ना जाने कितने हजारों अरबों खरबों उम्मत होंगे और आपकी उम्मत भी होंगे। तो आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे? अज़ीज़ान मोहतरम,
تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرے صحابی کہ بہت سارے لال گھوڑے ہیں، گھوڑے تو سمجھتے ہیں نا، گھوڑا، کہ بہت سارے لال گھوڑے ہیں، اس میں کچھ گھوڑے سفید ہیں۔ ایک میدان میں بہت سارے گھوڑے کو جمع کر دیا جائے، اس میں کچھ سفید گھوڑے بھی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لال گھوڑوں میں کیا میں سفید گھوڑے کو نہیں پہچانوں گا؟ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیوں نہیں پہچانیں گے؟ بالکل پہچانیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سنا، جو میری امت وضو بناتے رہیں گے، نماز کو پڑھتے رہیں گے، وضو بناتے رہیں گے، ان کا ہاتھ منہ دھونا، وضو کرنا، ان کا چہرہ دھونا، بلکہ قیامت کے دن ان امتوں میں یہ کسی اور امت کو نہیں دیا گیا، بلکہ ان امتوں میں جو وضو بناتے ہیں ان کا چہرہ، ان کا ہاتھ پیر جو ہے چمکتا ہوا دمکتا ہوا نظر آئیں گے، میں ان لوگوں کو پہچان لوں گا۔ تو عزیزان محترم، نماز کے عادت ڈالیں گے تبھی تو وضو بنائیں گے نا۔ وضو بنانے کی بات تو دور کی بات ہے، ہم تو طہارت نہیں رکھتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہی ہاتھ پیر ہم جو وضو بناتے ہیں یہ قیامت کے دن چمکتا اور دمکتا ہوا نظر آئے گا۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کو پہچان لیں گے۔ اگر اپنی آقا کو پہچان کروانا ہے تو وضو بناتے رہیے، نماز کو پڑھتے رہیے، اپنی آقا پہچان لیں گے۔ عزیزان محترم، یہ نماز کو معمولی مت سمجھیے، اور نماز کے لیے دنیا داری کا بہانہ مت بنائیے، یہ بہانہ آپ کا نہیں چلے گا، یہ بہانہ آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ کھیت کا بہانہ، گھر کا بہانہ، اولاد کا بہانہ، یہ کسی قسم کا بہانہ نہیں چلے گا، بلکہ آپ آزاد ملک میں پیدا ہوئے ہیں، آپ کے لیے آزادی ہے، آپ کے لیے کوئی غلامی نہیں ہے، بلکہ آپ کو اوپر اختیار ہے۔ آپ سارے چیز کو دور کر کے آپ نماز کو بالکل آ سکتے ہیں، نماز سے آپ کو چھٹکارا نہیں ہے۔ اگر کسی کام کی وجہ سے آپ کی جماعت چک گئی لیکن نماز نہیں چکتی، آپ مثال کے طور پر جوہر کا ٹائم لے لیجئے، جوہر کی نماز پڑھنی ہے تو اچانک اذان ہوتی ہے 1 بجے، 1:30 بجے نماز ہوتی ہے، اچانک کسی کام کی وجہ سے جوہر کی نماز چک گئی، ارے جماعت چک گئی، تو آپ کے لیے عصر تک آپ کا جوہر کی نماز پڑھنے کے لیے ٹائم رہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ جوہر کے بعد جو ہے نماز پڑھنے کا نہیں رہتا، جماعت چکتی ہے لیکن نماز نہیں چکتی، آپ چاہے تو ادا کر سکتے ہیں، لیکن ہم جو ہے وہی سوچ سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ بھائی جماعت چکی، آپ ہماری نماز ہی ختم ہو گئی، اب ہم کو ٹائم نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے عزیزان محترم، جماعت چکتی ہے اس کے بعد بھی آپ نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح عصر کا ٹائم ہے، کسی کام کی وجہ سے اگر آپ کی جماعت چک گئی تو آپ عصر کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح عشاء کا بھی ٹائم ہے، عشاء کی نماز تو پوری رات کے لیے ہے۔ اسی طرح فجر کے بعد تقریباً آدھا گھنٹہ تک ٹائم رہتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الصبح تمنع الرزق، صبح کی نماز کو چھوڑنا رزق کو روکتا ہے۔ آج تو ہم دولت کماتے ہیں، بولتا ہوں بہت سارے بھائی کہ بھائی ہم نماز نہیں پڑھ رہے تھے تو ہمارے بندے میں برکت ہی برکت ہے، دولت ہی دولت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی دولت دے کے بھی آزماتا ہے، دولت دے کے بھی آزماتا ہے، یہ مت سمجھیے۔ بہرحال جو ہے ہمیں نماز جو ادا کرنی ہے اللہ کی رضا کی خاطر ادا کرنی ہے، اللہ کی رضا کی خاطر ادا کرنی ہے۔ صبح کا سونا دولت کو روکتا ہے، رزق کو روکتا ہے۔ عزیزان محترم، صبح کی نماز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اٹھ کر اپنی نیند کو قربان کر کے، حالانکہ صبح کا نیند جو بہت سہانی رہتی ہے، جو کوئی اٹھ کر اپنی نیند کو قربان کر کے فجر کی نماز ادا کرتا ہے تو اس کو رات بھر کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنے سے، اکیلے پڑھنے سے نہیں۔ جو کوئی صبح کی نماز جو ہے، فجر کی نماز جو جماعت کے ساتھ ادا کر لیتا ہے تو اس کو رات بھر عبادت کرنے کی ثواب ملتا ہے، اور جو عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لیتا ہے تو اس کو رات بھر عبادت کرنے کی ثواب ملتا ہے۔
یہ راوی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ عزیزان محترم، بعض بچے بولتے ہیں کہ مولوی صاحب نماز کے لیے بولتے ہیں، تو ابھی کس لیے بولا ہے؟ بھائی نماز تو ہمارے اوپر فرض ہے۔ دین اسلام میں جتنے بھی علماء اکرام دین اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں اور کسی اور مذہب میں نہیں بتایا جاتا ہے، لیکن پھر وہ مذہب کے لوگ اپنے اپنے مذہب میں پکے ہیں، لیکن ہم لوگ اتنا سننے کے باوجود بھی ہمیں جو ہے اس کی پرواہ نہیں رہتی ہے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں رہتی ہے۔ اور افسوس تو یہ بھی ہوتا ہے اگر کوئی معتبر رات آ جاتی ہے، کوئی جاگنے کی رات آ جاتی ہے، تو اس میں ہم بھی توجہ کے ساتھ نمازوں کو نہیں ادا کرتے ہیں، بلکہ ہمیں جو ہے اور کام میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ پہلے فرض ادا کرو، بعد میں وہ توجہ دو۔ پہلے ہم یہ جو فرض ہے اس کو ادا کرنا ہے، بعد میں وہ توجہ دینا ہے۔ اگر ہم آتے ہیں، اگر کوئی کام مسجد کا ہے تو پہلے ہم وہ کام میں لگ جاتے ہیں، پہلے نماز کی طرف نہیں دھیان دیتے، پہلے وہ سارے کام میں رکھ دو، پہلے نماز میں شامل ہو جاؤ۔ ہم نماز چھوڑ کے وہ کام کریں گے تو وہ ہم کام ہمارا بیکار ہو جائے گا، ادھر بھی جائے گا ادھر بھی جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے یہ صحابی آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ایک ہاتھ میں 20 روپیہ ہے اور 20 سونے کے سکے ہیں اور دوسری ہاتھ میں 4 سکے ہیں، تو اچانک جو ہے وہ ہاتھ سے وہ 20 سکے گر گئے، میں نے گرا دیا، نہیں وہ جو اچانک نہیں گرا، میں نے وہ 20 سکے ہاتھ سے نیچے ہاتھ میں جو گرا دیا، تو یہ ہاتھ کے جو 20 سکے جو تھے وہ گر گئے اور لاسٹ میں جو ہے وہ اپنے وہ 4 سکے بھی گر گئے، آپ کے ہاتھ وہ 4 سکے بھی گر گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہ تم نے عیسیٰ کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تھی؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری جماعت چھوٹ گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ تم نے جو وہ جماعت چگنے سے تم نے اکیلے وہ نماز پڑھ لی ہے، جو نیکیاں کمائے تھے وہ بھی نیکیاں تمہارے برباد ہو گئے۔ عزیزان محترم، جو نماز کے ساتھ توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کو شیطان بھی کسی حال میں روک نہیں پاتا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یزید کا باپ، ولی کے گھر میں پیدا جو ہے شیطان پیدا ہوتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم تمام مسلمانوں کی ماموں ہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے اور ان کی بہن حضرت ام حبیبہ ہے۔ عزیزان محترم، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے میں آپ کچھ بھی بکواس نہیں بول سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، اگر جھگڑا برابر بولیں گے تو آپ جو ہے اسلام سے خارج ہو جائیں گے، کہ وہ لوگ صحابی ہیں، ہر صحابی ہمارے لیے عظمت والے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اچانک جو ہے آپ کی نماز جو ہے جماعت چک گئی، تو آپ دیر بھر پوچھتے رہے کہ آج میری بے توجہی سے جو ہے نیند نہ غصہ، حالانکہ خود نماز نہیں جماعت نہیں چکی، نماز پڑھے جماعت چک گئی، تو آپ دیر بھر پوچھتے رہے، مطلب کہ پورا جو ہے آپ کو عجیب سا معلوم ہو گیا، آپ اس کے لیے افسوس کرتے رہے۔ آپ کا افسوس کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ گیا، اتنا پسند آ گیا، اس کے بدلے میں بے شمار، مطلب کہ 2 رکعت کے بدلے میں بے شمار نیکیاں آپ کو عطا کی۔ تو دوسری رات آپ دیکھیے، ابھی فجر کا ٹائم نہیں ہوا ہے، دروازے میں آواز دے رہے ہیں، ابھی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ باقی ہے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اٹھے باہر لگے، کہا کون؟ تو باہر کوئی آدمی نظر نہیں آیا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا ادھر ادھر، کہا کون ہے آواز دینے والا؟ تو ابلیس نے کہا کہ میں ابلیس ہوں۔ تو تمہارا نام کیا ہے؟ کہ میں ابلیس ہوں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا، کہا ابلیس کا کام ہے تو نماز کے لیے سنانا، اور تم مجھے نماز کے لیے کہا کس لیے جگایا؟ کہا نماز کے لیے، حضور کہا نماز کے لیے۔ تو کون ہے؟ کہا ابلیس ہوں۔ کہا ابلیس کا کام تو نماز کے لیے سنانا ہے، نماز چھوڑنا ہے، اور تم مجھے نماز کے لیے جگایا۔ کہا حضور کل آپ کی جماعت چک گئی تھی، بلکہ نماز نہیں چکی تھی، جماعت چک گئی تھی، تو اللہ آپ جو ہے اتنا بھولتے رہے، اتنا افسوس کرتے رہے، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ڈھیر ساری کئی ہزار نیکیاں عطا کی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ زیادہ نیکیاں کما لیں، اس لیے آپ کو نماز کے لیے جگا دیا۔
پھر آپ اسی طرح نماز جماعت چنتے رہے آپ کو زیادہ نیکیاں کما لیں. تو عزیزان محترم تو شیطان کبھی بھی چاہتا ہے کہ ہماری نیکیاں برباد کرنا چاہتا ہے. تو عزیزان محترم میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ نماز کی طرف دھیان دیجیے. اگر نماز کی طرف دھیان نہیں دیں گے تو قبر میں تو جو ہونا ہی ہونا ہے, لیکن دنیا میں بھی بہت ساری مصیبت آپ پہنچتی ہے. دنیا میں بھی بہت ساری مصیبت آپ پہنچتی ہے. عزیزان محترم اس لیے نماز کا دھیان رکھیے, نماز کو پڑھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا نماز کے بارے میں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز پڑھنے سے دل میں سرور پیدا ہوتی ہے, سکون محسوس ہوتا ہے. بلکہ کچھ ملے یا نہ ملے, نیکیاں ملے نہ ملے, جو اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے اس کو ہمیں ادا کرنا ہے. بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر ہمیں نماز کو ادا کرنا ہے. جو ہمارے اوپر فرض ادا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے وہ ہمیں ادا کرنا ہے. عزیزان محترم اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. جو حضرات سنت نہیں پڑھ سنت پڑھ لیجیے.